کوڈنگ کالج پروگرامنگ کیسے سیکھیں، اس سلسلے میں ہم اس فیلڈ کا ایک جائزہ لے رہے ہیں، اور آج یہ تیسری نشست ہے جس میں ہم ڈیسک ٹاپ ڈیولپمنٹ، گیم ڈیولپمنٹ اور مصنوعی ذہانت کے بارے میں بات کریں گے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے بیک اینڈ ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کی تھی کہ ہمیں کم از کم ایک پروگرامنگ لینگویج اپنی لاجک کے لیے چاہیے ہوگی اور کم از کم ایک اسٹوریج سولوشن چاہیے ہوگا، اور ہم نے کچھ اسٹوریج سسٹمز کی بات کی تھی، اور پھر ہم نے بات کی تھی کہ یہ سافٹ ویئر جب ہم بنا لیں گے تو یہ سرور پہ چلے گا، اور ایک سے زیادہ سرور پر چلانا پڑے گا، جس کے لیے ہمیں آٹومیشن کی ضرورت پڑے گی کہ یہ آٹومیٹیکلی سینکڑوں سرور پر انسٹال ہو۔ اور پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں یہ بھی ضرورت پڑے گی کہ ایک ہی سرور پر کئی سافٹ ویئر ایک ساتھ چل رہے ہوں، جس کے لیے ہمیں انہیں کنٹین کرنا پڑے گا، اور یہ کنٹینڈ اپلیکیشنز ایک ہی سرور پر درجن ہوں، اور اس طرح کے سینکڑوں سرور جب چل رہے ہوں تو پھر اگلا مسئلہ ہمیں کلسٹر آرکسٹریشن کی بھی ضرورت پڑے گی کہ ہم پورے کلسٹر پر نظر رکھ سکیں۔ اس میں ہم نے کیوبرنیٹس کی بات کی تھی۔ آج کا موضوع ڈیسک ٹاپ ڈیولپمنٹ، گیم ڈیولپمنٹ اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، تو شروع کرتے ہیں ڈیسک ٹاپ ڈیولپمنٹ سے۔ ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنز وہ اپلیکیشنز ہیں جو ظاہر ہے ڈیسک ٹاپ پہ چلتی ہیں، مثال کے طور پر فائر فاکس، مائکروسافٹ آفس، کورل ڈرا، فوٹوشاپ وغیرہ۔ اس میں تین بڑے پلیٹ فارم ہیں، ونڈوز، لینکس اور میک۔ ونڈوز جو ہے وہ اس میں بادشاہ ہے۔ اس میں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہاں کمپنیاں نسبتاً کم ہیں، پاکستان میں تو بہت کم ہے لیکن باہر بھی نسبتاً کم ہے۔ زیادہ تر کمپنیاں ویب اپلیکیشن پر کام کر رہی ہیں، اور اس میں زیادہ تر سی اور سی پلس پلس کا بہت استعمال ہوتا ہے۔ ان تین پلیٹ فارمز کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر آپ کو ایک ایسی اپلیکیشن بنانی ہے جو ان تینوں پر چلے تو پھر آپ کو وہ اپلیکیشن تین بار لکھنا پڑے گی، جیسے موبائل ڈیولپمنٹ میں ہم نے بات کی تھی۔ تو کچھ کراس پلیٹ فارم سولوشن بھی موجود ہیں، تو ہم ان کے بارے میں آگے بات کریں گے۔ ونڈوز کے اندر ہسٹوریکلی اور جو اب بھی ویلڈ ہے وہ Win32 API کے نام سے ایک لائبریری تھی جو سی پروگرامنگ لینگویج میں ہے۔ اسے استعمال کرنا ذرا مشکل ہے، تو پھر سی پلس پلس ایک نئی پروگرامنگ لینگویج میں MFC کے نام سے ایک لائبریری متعارف کروائی گئی۔ اس کے بعد 2001 میں ڈاٹ نیٹ فریم ورک میں ونڈوز فارمز کے نام سے ایک لائبریری آئی۔ اس کے بعد پھر ایک ونڈوز پریزنٹیشن فارم میں آئی۔ یہاں پر مائکروسافٹ مختلف ڈائریکشن میں جاتا رہا ہے۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ تینوں طریقے تقریباً ویلڈ ہیں، اور یہ واضح رہے کہ ونڈوز فارمز ہوں یا ونڈوز پریزنٹیشن فارم ہو یا MFC، انڈر دا ہوڈ استعمال وہ Win32 API کو ہی کرتے ہیں، یہ صرف اس کے ٹاپ پر لیئرز ہیں۔ اور یہ لیئرنگ کا کانسیپٹ ہم کمپیوٹر سائنس میں اور سافٹ ویئر انجینئرنگ میں بار بار دیکھیں گے کہ لوور لیئرز کے اوپر مزید لیئرز بلڈ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ میک ایپل کا آپریٹنگ سسٹم ہے، اور ماضی میں یہ آبجیکٹو سی میں تھا، لیکن اب ان کی ڈائریکشن ایک نئی پروگرامنگ لینگویج سوئفٹ کی طرف ہے، اور ایک اور سوئفٹ UI کے نام سے لائبریری ہے جو یوزر انٹرفیس بنانے دیتی ہے، یعنی کہ ٹیکسٹ باکس، بٹن وغیرہ۔ ایپل واحد کمپنی ہے جس کے پاس ڈیسک ٹاپ، لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ، موبائل اور گھڑیاں سب کچھ موجود ہے، لہٰذا ان کے پاس یہ واحد لائبریری بھی ایسی ہے جس میں آپ پروگرام لکھ کر ان پانچوں پلیٹ فارم کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ لینکس ایک اوپن سورس سسٹم ہے، فری اویلیبل ہے، تو اس وجہ سے اس میں بہت زیادہ ورائٹی ہے۔ ڈیسک ٹاپ ضروری نہیں ہے کہ اس میں آپ کو صرف وہی ملے جو مائکروسافٹ نے آپ کو دیا ہوا ہے ونڈوز پر یا میک کی صورت میں جو آپ کو ملتا ہے، لیکن اس میں دو بڑے ڈیسک ٹاپ جینوم ہیں اور KDE ہیں۔ جینوم ایک لائبریری GTK اس میں لکھا گیا ہے، جو کہ ایک فوٹوشاپ کے کمپیٹیٹر یا متبادل جمپ کو لکھنے کے لیے بنائی گئی تھی، اور یہ سی میں لکھی ہوئی ہے۔ GTK کا مطلب ہے جمپ ٹول کٹ، یعنی اس میں آپ کو بٹن، ٹیکسٹ باکس اور اس طرح کی چیزیں یہ لائبریری ذمہ داری لے گی اور آپ کو بنا کے دے گی۔ KDE دوسری طرف ایک اور لائبریری سی پلس پلس میں جو کہ لکھی گئی ہے QT، اسے استعمال کرتی ہے۔ یہ ویسے تو کمرشل لائبریری ہے، لیکن اگر آپ کا پروجیکٹ فری ہو تو آپ اس کو فری استعمال کر سکتے ہیں۔ کراس پلیٹ فارم میں ہمارے پاس ایک تو جاوا کی آپشن آ جاتی ہے، جس میں آپ ایک ہی بار لکھیں گے اور وہ اپلیکیشن ان تینوں پلیٹ فارمز پہ چلے گی، لیکن وہ لک اینڈ فیل اتنی پالشڈ نہیں ہوگی، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جاوا کی اپلیکیشن ہے، لیکن کچھ کمپنیاں بہرحال اسے استعمال کرتی ہیں، جن میں ایک بڑی مثال جیٹ برینز کی ہے۔ آپ اسے گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا QT سی پلس پلس میں یہ کمرشل لائبریری ہے۔ کمرشل پروجیکٹس کے لیے آپ کو اس کی فیس دینی ہوگی، جبکہ اوپن سورس کے لیے یہ فری ہے۔
جی ٹی کے کا ہم نے ذکر کیا. جی ٹی کے بھی کراس پلیٹ فارم یعنی تینوں پلیٹ فارم ونڈوز، میک اور لینکس پر چلتی ہے اور یہ سی میں ہے. اور چوتھی ڈبلیو ایکس ویجٹس ہیں جو کیو ٹی سے ذرا مختلف اپروچ لیتی ہے. یہ بھی سی پلس پلس میں ہے. کیو ٹی انٹرفیس کو خود ڈرا کرتا ہے، یعنی کہ اگر ٹیکسٹ باکس ہے یا بٹن ہے تو اس کو خود ڈرا کرے گی، جبکہ ڈبلیو ایکس ویجٹ یہ ذمہ داری انڈر لائنگ آپریٹنگ سسٹم کو سونپ دے گی کہ آپ یہ ٹیکسٹ باکس مجھے دیں یا فیلڈ دیں. تو وہ جو لک اینڈ فیل ہوگی وہ ذرا زیادہ پالشڈ ہوگی. لیکن یہ تمام سولوشن اتنے کامیاب نہیں ہیں اور استعمال میں ہیں لیکن مین اسٹریم نہیں ہیں. گزشتہ کچھ سالوں میں اگرچہ مین اسٹریم تو یہ بھی نہیں ہے لیکن بہت تیزی سے یہ جو نیا سولوشن ابھرا ہے وہ یہ کہ ویب ٹیکنالوجیز کو استعمال کیا جائے. یہ اتنی میچور ہو چکی ہیں ایچ ٹی ایم ایل اور سی ایس ایس سے انٹرفیس اور جاوا اسکرپٹ سے لاجک کہ پوری اپلیکیشن ہی ان میں لکھ دی جائے. تو الیکٹران ایک ایسا فریم ورک ہے جو آپ کو یہ الاؤ کرتا ہے. اور سب سے بڑی مثال ویژول اسٹوڈیو کوڈ ہے جو ہم اس کورس کے دوران اور اس اپنے کوڈنگ کالج میں ہمارا مین ٹول رہے گا. وہ اسی طرح لکھا گیا ہے. اس کے علاوہ اب تو گرافکس پروگرامنگ گرافکس کی اپلیکیشن بھی جو ہیں وہ الیکٹران میں لکھی جا رہی ہیں. الیکٹران کے مزید لائٹ ویٹ متبادل بھی ہیں لیکن یہ ایک الگ کورس بن جائے گا، اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے. گیم ڈیولپمنٹ کے بارے میں زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سمجھتے ہوں گے گیم ڈیولپمنٹ کیا ہے، لیکن اس میں مختلف ٹارگٹ ہیں. تاہم ونڈوز بادشاہ ہے. اس میں اسٹیٹ آف دا آرٹ جو بھی بات ہوتی ہے وہ ونڈوز پر ہی ہوتی ہے. اس کے بعد دوسرا نمبر کنسولز کا آتا ہے جیسے پلے اسٹیشن اور ایکس باکس، اور اب موبائل فونز پر بھی. لیکن ظاہر ہے کہ یہ سب سے کمزور پلیٹ فارم ہے، اتنا پاورفل نہیں ہے. پچھلے 10-15 سال میں اس میں جو ٹرینڈ چلا گیا ہے وہ فریم ورک استعمال کرنے کا ہے کہ وہ فریم ورک نیچے کے پلیٹ فارم خود سنبھال لے گا. آپ نے صرف اپنی گیم کے بارے میں اس پہ توجہ دینی ہے. اس میں سب سے بڑا انریل انجن ہے اور اس کے بعد یونٹی ہے. یہ واضح ہے کہ یہ گیم انجن جو ہیں یہ انڈر لائنگ ڈفرینٹ لائبریریز کو استعمال کرتے ہیں. ان میں ونڈوز اور ایکس باکس پر سب سے بڑا جو ہے ڈائریکٹ ایکس ہے. اوپن جی ایل اور ولکان اور میلٹل مختلف لینکس، میک اور کنسولز وغیرہ پر یہ چلتے ہیں. ان کا شیئر اتنا بڑا نہیں ہے. اور ان میں جو گیم ڈیولپمنٹ ہے وہ زیادہ تر سی پلس پلس میں ہوتی ہے اور بہت کم حصہ اس کا سی شارپ میں ہوتا ہے. اب ہم مصنوعی ذہانت پر بات کر لیتے ہیں. یعنی ذہانت، اور اس میں مصنوعی کا لفظ بہت اہم ہے کہ یہ ذہانت تو ہے لیکن یہ مصنوعی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پروگرامنگ بنیادی طور پر کمپیوٹر کو یہ سمجھانے کا نام ہے کہ اگر یہ صورتحال ہو تو یہ کرو، اگر یہ صورتحال ہو تو یہ کرو، اگر مگر اور اگر یہ ہو تو اس کو اتنی بار کرو. لیکن اگر کوئی معاملہ، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ خود بات سمجھتے ہو، لیکن آپ وہ بات خود ہی نہیں سمجھتے تو آپ کمپیوٹر کو کیسے سمجھائیں گے. اس کی مثال ہے کہ اگر آپ کو ایک کہا جائے کہ ایک پروگرام لکھو جو بتائے کہ یہ تصویر بلی کی ہے یا نہیں، تو یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے کیونکہ بلیوں کی تو بہت سی اقسام ہیں اور اگر ایک ہی قسم بھی لے لیں تو وہ مختلف صورتحال میں ہو سکتی ہے. وہ لو لائٹ کنڈیشن میں ہو سکتی ہے، وہ گلی پہ ہو سکتی ہے، وہ صوفے پہ ہو سکتی ہے، وہ میز پہ. تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا. تو اس کا پھر طریقہ یہ ہوتا ہے معاف کیجیے گا کہ مشین کو بے تحاشا کروڑوں مثالیں دے کر یہ بلی ہے، یہ بلی نہیں ہے، یہ بلی ہے، یہ بلی ہے، اس طرح سے اس کو ٹیگ کر دیں اور مشین کو خود سیکھنے پہ لگا دیں. یا نیکسٹ لیول پہ کہ وہ ٹیگنگ بھی نہ کریں اور مشین کو خود وہ انفارمیشن سیکھنے دیں کہ یہ سیکھنے اسے کیا اس میں سے ایکسٹریکٹ کرنا ہے. تو یہ بالترتیب سپروائز لرننگ کہلاتی ہے، وہ جس میں آپ مثالیں دیتے ہیں، اور ان سپروائز لرننگ جس میں مثالیں بھی نہیں دی جاتی. تو یہ مشین لرننگ کی ایک فیلڈ ہے، ڈیپ لرننگ اس کی سب فیلڈ ہے. تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک ایریا آ جاتا ہے اور آپ نے یقیناً اس کا استعمال کیا ہوگا، جیسے یہ گوگل ٹرانسلیٹ، مشینی ترجمہ، مشین ٹرانسلیشن، اور تصویریں پہچاننا. ظاہر ہے کہ یہ بلی ہے یا یہ میز ہے. سیلف ڈرائیونگ کارز کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں بھی اس کا بہت استعمال ہے. آپ کے عام کیمرے میں جو آپ کو فلٹر نظر آتے ہیں ان میں سے بے شمار جو ہیں وہ اس کو استعمال، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہیں. اسپیچ ٹو ٹیکسٹ، یعنی آپ انگلش میں یا اردو میں بولیں اور کمپیوٹر وہ سن کر ان کو لفظوں میں لکھ دے، ڈکٹیشن، وہ بھی یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے انڈر آتا ہے. اس کی انڈر لائن فاؤنڈیشن جو ہے وہ اسٹیٹسٹکس ہے. یعنی جب آپ وہ کمپیوٹر سیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ تمام بار بار ڈیٹا کے اندر میں سے امکانات یا پروبیبلٹیز ایکسٹریکٹ کرتا ہے کہ اچھا اگر ایسا ہو تو ایسا ہوتا ہوگا ایسے. اور چونکہ نمبرز بہت زیادہ اس میں استعمال ہوتے ہیں تو لینئر الجبرا میٹریسز اگر آپ نے پڑھی ہوں
تو وہ اس میں استعمال ہوتی ہیں بہت زیادہ نمبرز کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے ٹول کے طور پر. اور چونکہ ان نمبرز کو چینج کرنا ہوتا ہے ایک ایسے گول کی طرف جہاں سسٹم ریکگنائز کر سکے, تو وہاں پھر چینج کی یہاں بھی بات آتی ہے, وہ کیلکولس آ جاتی ہے. تو یہ 3 فنڈامنٹل اس کی فیلڈ ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ڈیسک ٹاپ پہ ہم نے بات کی, 3 پلیٹ فارم ہیں, کراس پلیٹ فارم سولوشن کی بات کی, اور ہم نے گیم پروگرامنگ کے بارے میں تھوڑی سی بات کی, اور فریم ورکس کی بات کی, اور پھر ہم نے مصنوعی ذہانت کی ضرورت کی بات کی, اور مختصر جائزہ لیا کہ سپروائزڈ اور انسپروائزڈ لرننگ وغیرہ کیا ہے. ہمارے چونکہ اس کوڈنگ کالج کا مقصد پاکستان میں نان ٹیکنیکل لوگوں کو اس شعبے میں داخل ہونے کے لیے مدد فراہم کرنا اور کمانے کی حد تک پہنچنے کی میں مدد دینا ہے, تو اس لیے یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ان شعبہ جات کے بارے میں پاکستان میں مواقع کم ہیں, دنیا میں بھی کم ہے, لیکن پاکستان میں تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. تو ہم اس وجہ سے اپنا جو آگے یہاں سے آگے جو ہمارا سفر ہوگا وہ اسی طرح ہم کریں گے کہ ہم ایسا شارٹیسٹ اینڈ افیکٹو پاتھ لیں جس میں ہم جلد سے جلد اپنی کمانے کے قابل ہو سکیں, مارکیٹ تک پہنچنے تک ہماری صورتحال وہ پوزیشن بن سکے. تو اس سلسلے میں اگلی نشست جو ہے وہ بہت اہم ہے, جس میں ہم یہ بات کریں گے کہ آپ کے لیے پاکستان کے اندر, پاکستان سے باہر, آن لائن اور آف لائن کمانے کے کیا مواقع ہیں, اور ان میں سے ہر ایونیو کو اویل کرنے کے لیے منیمم اسکل سیٹ کیا چاہیے ہوگا. تو وہ اس سے ہمارا ایک کورس ڈیفائن ہو جائے گا, اور اس پہ پھر ہم اپنی پروگرس ٹریک کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم کتنا دور ہیں. یہ 2 چیزیں اگر ہم سیکھ لیں تو اس قسم کی فیلڈ میں چلے جائیں گے, اور یہاں سے تھوڑے پیسے لینے شروع کر دیں گے, یا اس طرح کا کام ملنا شروع ہو جائے گا. اگر یہ ایک ہی چیز سیکھ لیں تو پھر اس طرح چلے جائیں گے. تو وہ جو روڈ میپ ہے وہ ہم اگلی نشست میں بات کریں گے. آپ کے وقت اور توجہ کے لیے بہت شکریہ. دوبارہ ملاقات ہوتی ہے.